السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 to 52۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے، اس کا روٹ ہے فا را کاف، فرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا یا دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، اسی سے پارٹی بنتا ہے۔ عربی میں اسے فرقہ کہتے ہیں، مطلب فرقہ بندی، پارٹی بازی۔ بکم تمہارے لیے، البحرہ سمندر کو، بحر کہتے ہیں پانی کا وسیع علاقہ۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، اس کا روٹ ہے نون جیم واو، اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، واو اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ تنظرون کا روٹ کیا ہے؟ نون ضاد غا، نظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، آنکھ سے دیکھنے کو۔ واو اور نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، اور نظر کا معنی پھر کیا ہوا؟ آنکھ سے دیکھنا۔ واو اور اس جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے، وعدنا کا روٹ کیا ہے؟ واو عین دال۔ جب حرف میں الف آ جاتا ہے تو مطلب دونوں طرف سے وعدہ ہونا یا دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کس بات کا؟ کہ تم کوہ طور پر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا؟ اگر تم کوہ طور پر آؤ گے تو میں تمہیں کتاب دوں گا۔ دونوں طرف سے عہد لیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، اربعین 40، اربعین کا روٹ کیا ہے؟ غابعین، غبا، اس کا روٹ کیا ہے؟ لیلہ، لیلتن رات۔ عربی زبان میں رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم دن اور رات گنتے ہیں۔ اردو میں دن کا ہوتا ہے، انگریزی میں ڈیز کہتے ہیں، نائٹ نہیں کہتے، لیکن عربی میں رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، اس کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ خا زا، پھر پکڑ لیا ہم نے یا بنا لیا تم نے، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل نے، العجلہ بچھڑے کو، بچھڑا کہتے ہیں گائے کا بچہ، پیدائش سے لے کر 1 مہینے تک کی عمر کو عجل کہتے ہیں، جب تک وہ بچہ رہتا ہے 1 مہینے تک، وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بنا لیا تم نے بچھڑے کو اپنا، کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا، معبود بنا لیا۔ یہاں ذکر نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند تھا یہ کہنا کہ بھی گائے نہیں، گائے کا بچہ اس کو خدا مان دیا جائے۔ من بعد ہی، بعد اس کے، یعنی اس کے جانے کے بعد، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر۔ وَأَنْتُمْ اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی۔ اور تم ظالم تھے، ظالم کا لفظ جو ہے وہ ظلم سے ہے، اور ظلم کہتے ہیں نقص کو کمی کرنا، اس کا روٹ ہے ضاد لام میم، یعنی ظلم۔ ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ ثم پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے یا معاف کر دیا ہم نے، عین فا واو، اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، معاف کرنا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا، بدلہ نہ لینا، forgive، اور forget معاف کرنے کے لیے۔ غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے، غفرہ ہوتا ہے only forgive، لیکن عفو کیا ہے؟ forgive۔ عفا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ، چھپا دو، بھول جاؤ، خلاص۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو قبر کھود کر اس کو دفنا کر اوپر مٹی ڈال کر اسے بھلا دیتے ہیں۔ ویسے بات یہی نہیں کہ اگر انسان صرف اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے اور اپنی روح اپنے ذہن کو ترقی نہیں دیتا تو اس کا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کی ہو، اس کا گوشت کھایا ہو اور وہ ختم، تو آپ کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، کس نسل کی ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آپ کو بس مطلب ہوتا ہے کھانے سے، آپ کو نام بھی نہیں پتہ، اس کا پوچھتے بھی نہیں ہیں، کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں۔ ہم جو انسان ہیں، یعنی میں جو ہوں، میری زندگی کے 4 حصے ہیں، میری زندگی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔
جسم، دل، روح اور دماغ۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ان چار چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو اگنور نہیں کرتا۔ ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں، یا ہم کھائیں پئیں یعنی ہمارا جسم صحت مند رہے، لیکن زندگی کا صرف مقصد یہی نہیں کہ بس سارا دن کھانے پکانے میں گزار دیں اور اسی فکر میں رہیں۔ اور روح کدھر سے آتی ہے؟ آسمان سے، اور اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی، دین کا علم، قرآن، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری روح کی اولین ترجیح ہے۔ اس کو نرشمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ جسم کو نہیں، روح کو ہوتی ہے۔ عنکم، تم سے، من بعدی، بعد، ذالکا، اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ فَوَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو، دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ ایک مختلف بات ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ یہ ریڈ سی کو اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سویز ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ اسی طرح کی تکون ہے جیسے جزیرہ نما ہند ہے۔ خلیج سویز اور بحیرہ روم کے درمیان کئی بڑی جھیلیں تھیں، جن کو باہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سویز بنائی گئی ہے، جو بھی ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ مجھے خود بھی اس رائے سے اتفاق ہے، اس لیے کہ کوہ طور اس جزیرہ نما سینا کی نوک ٹپ پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں تورات دی گئی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے بڑا پہاڑ، سمندر کا پانی دونوں طرف کی طرف کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ اس کے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی، اور یہ بات فطرت یعنی نیچر کے قوانین کے مطابق نہیں تھی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل خلیج سویز سے گزر چکے تھے اور دوسری جانب کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے فرعون اس کے لاؤ لشکر سمندر میں داخل ہوا تو پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کوہ طور پر بلایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے شرک جلی کی وہ یہ مکروہ ترین شکل اختیار کی کہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا۔ یہ ہمارا کرم رہا ہے، یہ ہماری رحمت رہی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔